یہ کائنات ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک سربستہ راز رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان خود۔ قدیم یونانی فلسفیوں نے کائنات کو لامحدود قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ انسانی تاریخ کے ہر مذہب اور قوم میں کائنات کے بننے یا اس کے موجود ہونے کے بارے میں کچھ نہ کچھ نظریات رہے ہیں، جن میں مذاہب کے عقائد سے لے کر فلسفیانہ نظریات اور پھر موجودہ سائنس کے نظریات شامل ہیں۔ ایک مدت تک انسان اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کو ہی کل کائنات سمجھتا رہا، تاہم پچھلی صدی میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ کائنات دراصل ملکی وے سمیت چھوٹی بڑی اربوں کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ کائنات خود کیا ہے؟ اس کی کوئی حد ہے یا یہ لامحدود ہے؟ آیا اس کا کوئی آغاز و انجام بھی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں ہمارا علم کہاں تک جاتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کے بننے اور ختم ہونے کو سائنس کے کن اصولوں کے تحت ثابت کر سکتے ہیں؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ جدید فلکیات یا کوزمولوجی کا آغاز 1920 میں اس وقت ہوا جب ایک امریکی سائنسدان ایڈون ہبل نے یہ انکشاف کیا کہ مختلف کہکشاؤں کے درمیان پایا جانے والا فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ رہا ہے اور یہ کائنات وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم انکشاف تھا جس نے کائنات کے بارے میں انسان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اور جدید فلکیات یا کوزمولوجی کی بنیاد رکھی۔ آج جدید فلکیات میں کائنات کے بننے سے متعلق دو ہی نظریات قابل ذکر ہیں، ایک عظیم دھماکے کا نظریہ یا بگ بینگ تھیوری اور دوسرا مستحکم حالت کا نظریہ یا اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری۔ مستحکم حالت کے نظریے کے تحت کائنات ہمیشہ سے یکساں حالت میں ہے۔ اس نظریے کی روح سے کائنات قدیم ہے، اس کا کوئی آغاز ہے اور نہ انجام۔ ایک لحاظ سے یہ قدیم یونانی نظریات ہی کی سائنسی تشکیل ہے۔ دوسرا نظریہ بگ بینگ ہے، جو سائنسی طور پر کائنات کی ابتدا سے متعلق اب تک کا سب سے زیادہ تسلیم شدہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق یہ کائنات لگ بھگ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک بہت بڑے دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی اور یہی اس کائنات کی اصل عمر ہے۔ اب اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی یہ عمر کیسے پتہ چلی؟ اس کا جواب ہمیں 1990 میں بنائی جانے والی ناسا کی ہبل ٹیلیسکوپ نے دیا۔ ہبل کا یہ نام مشہور ماہر فلکیات ایڈون ہبل کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس دوربین کی مدد سے لی گئی تصاویر میں جو سب سے پرانی کہکشاں ملی وہ زمین سے تقریباً 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ اسی سے کائنات کی عمر کا اندازہ لگایا گیا۔ نوری سال دراصل وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ یہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر فاصلہ بنتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک نوری سال 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اسی طرح جب ہم کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے آنے والی روشنی کو ہم تک پہنچنے کا فاصلہ ناپتے ہیں تو اس سے دراصل ہمیں اس کی عمر کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ 13.8 ارب سال پہلے جب یہ کائنات بنی تو نہ ہمارا سورج تھا، نہ یہ ستارے اور نہ ہی یہ کہکشاں، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، ان حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں، جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں۔ اب ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی، وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور نسبتاً کم گرم اجسام بنے، جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور کسی اپنے سے بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے ایک جھرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔
और देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। जब हमारा सैयारा यानी कि जमीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेजी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। जमीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिशफिशां फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जाए हरारत कम होने लगा तो जिंदगी के लिए मुवाफिक माहौल बनता गया। हबल टेलीस्कोप से ही हमें इस बात का सबूत मिला है कि काबिले मुशाहिदा कायनात में 125 अरब से ज़ायद कहकशाएं मौजूद हैं, जबकि आम अंदाज़ा ये है कि इनकी असल तादाद शायद 200 अरब से भी ज़्यादा हो, जो न सिर्फ एक दूसरे से दूर जा रही हैं बल्कि उनके एक दूसरे से दूर जाने की रफ्तार भी मुसलसल बढ़ रही है। मतलब उनका दरमियानी फासला भी बढ़ रहा है। इसी तरह सितारों की तादाद का अंदाजा 200 अरब खरब यानी कि 200 बिलियन ट्रिलियन किया गया है। इन्हीं सितारों में से एक सितारा हमारा सूरज है, जिसके गिर्द कम से कम 8 सैयारे गर्दिश करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मिल्की वे कहकशां में हर सितारे के गिर्द कम से कम एक सैयारा गर्दिश करता है, जबकि बाकी कहकशाओं में ये तादाद काफी ज्यादा भी हो सकती है। बहरहाल ये तय है कि सैयारों की कुल तादाद कम से कम सितारों की तादाद के बराबर है, या फिर ये तादाद हमारे अंदाजों से बहुत ज्यादा भी हो सकती है। याद रहे, इन अजसाम जो कि एटम्स और तवानाई से मिलकर बने हैं, कायनात का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं। बाकी कायनात का ज्यादातर हिस्सा खाली है, जो तारीक मादे या डार्क मैटर और तारीक तवानाई या डार्क एनर्जी पर मुश्तमिल है, जिसमें तारीक मादा 27% हिस्से और तारीक तवानाई 68% पर मुश्तमिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि कायनात में मौजूद कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज नहीं हो सकती, लेकिन ये उसूल कायनात में मौजूद अजराम फल्की पर लागू नहीं होता, क्योंकि मुस्तकबिल में कहकशाएं रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेजी से एक दूसरे से दूर जाएंगी और उनको देखना नामुमकिन होगा और ना उनके दरमियान बढ़ता हुआ फासला पैमाइश किया जा सकेगा। यही शायद इस कायनात की इंतहा होगी, क्योंकि हरारत गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होती है। लिहाजा एक दिन कायनात के लामुतनाही तौर पर फैलने की वजह से तवानाई की कमी वाक़ई होगी और तमाम अजराम फल्की ठंडे पड़ जाएंगे। इन सारी मालूमात और तेज तर टेक्नोलॉजी के ज़राए मुयस्सर होने के बावजूद आज भी इंसान कायनात के सरबस्ता राजों की गुत्थियां मुकम्मल तौर पर सुलझाने से कासिर है, क्योंकि इस तवील तरीन जंजीर की कई कड़ियां अब तक गायब हैं, मगर तलाश और जुस्तजू का सफर अभी जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मजीद नए इंकिशाफात के बाद कायनात की हकीकत, असलियत, इब्तिदा और इंतहा को मजीद गहराई में जाकर समझना मुमकिन होगा। बिग बैंग थ्योरी क्या है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कैसे आम एनर्जी और मैटर से मुख्तलिफ हैं? ब्लैक होल्स क्या हैं? क्या व्हाइट होल्स का भी कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है? इन सब और इस तरह के बेशुमार दूसरे सवालों के जवाब जानने के लिए मुलाहिजा करें हमारी वेबसाइट www.roshangari.org और YouTube चैनल रोशनगरी पर मौजूद बाकी वीडियोस।